الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه حين قال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب، فردد مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے، اور ہر انسان میں ایک نفس ہے، اور نفس میں مختلف صفات اللہ نے رکھی ہے۔ فطری طور پر، پیدائشی طور پر ہمارے نفس میں کچھ اوصاف رکھے گئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں انسانی فطرت، جبلت۔ پیدائشی طور پر جن چیزوں کو لے کر انسان پیدا ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں فطری اوصاف، جبلی اوصاف۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے رکھے ہیں، جس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو انسان کی زندگی کے دوسرے بہت سارے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے۔ جو چیزیں پیدائشی طور پر اور فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفس میں رکھ دی ہے، ان میں سے ایک چیز اور ایک وصف غصہ ہے۔ غصہ
جس کو غضب بھی کہتے ہیں، غصہ بھی کہتے ہیں۔ یہ غصہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، چاہے وہ انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے غصہ رکھا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے چھوٹے بچے کو بھی غصہ آتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 8 مہینے کا، 9 مہینے کا، 1 سال کا، 1.5 سال کا، اس کو بھی کوئی اس کی چاہت کی چیز نہ ملے تو بچہ بھی غصہ کرتا ہے، حالانکہ یہ بھی سمجھدار نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے غصہ رکھا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ غصہ انسان کی طبیعت میں اگر بالکل نہ ہو تو یہ کمال نہیں ہے بلکہ عیب ہے، اس لیے کہ یہ غصہ اگر نہ ہو تو انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کو گالی دے کر چلا جائے تو اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ کوئی اس کو مار کر چلا جائے تو اپنی جان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ کوئی اس کا مال لینے آ جائے تو وہ اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ کوئی عزت پر ڈاکہ ڈالے تو اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی جان کے، اپنے مال کے اور اپنی عزت کی دفاع اور بچاؤ کے لیے انسان کی طبیعت میں غصے کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو غصے کی جگہ پر بھی غصہ نہ آئے وہ انسان نہیں ہے، گدھا ہے۔ گدھے کو دیکھیں، اس کا مالک خواہ اس کو مارتا ہے لاٹھی سے، پھر بھی اس کو غصہ نہیں آتا۔ تو بیوقوف آدمی ہے جس کو غصے کے موقع پر بھی غصہ نہ آئے۔ تو غصہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ جب کبھی اس کا موقع آتا ہے تو انسان کی طبیعت میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک گرمی پیدا ہوتی ہے، اور دماغ کا ٹیمپریچر ذرا ہائی ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں غصہ۔ غصے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل کا جو خون ہے وہ جوش مارتا ہے، غلیان دم القلب، انسان کے دل کے خون کا جوش مارنا۔ آج کل کی سادی زبان میں کہیں تو جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر ذرا ہائی ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ غصہ کیا چیز ہے؟ ایک تو اس کا یعنی جسمانی تعلق ہے جو ابھی میں نے بیان کیا کہ غصہ جب آتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جسم میں خون کا دوران اور پریشر ذرا بڑھ جاتا ہے اور اس کی ہیئت بدل جاتی ہے، اور انسان کے دماغ پر ایک جوش سوار ہوتا ہے اور اندر ہی اندر دل میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں غصہ۔ اب اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ عام طور پر غصہ اس وقت آتا ہے جب انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آتی ہے، اپنی چاہت کے خلاف کوئی چیز پیش آتی ہے، اپنی رغبت کے خلاف کوئی چیز پیش آتی ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا تو غصہ آیا۔ ایک سبب یہ بھی ہے، اور بھی دوسرے بہت سارے اسباب غصے کے ہوتے ہیں۔ جتنے انسان اتنے غصے کے اسباب الگ الگ۔ ایک چیز کی وجہ سے ایک انسان کو غصہ آتا ہے، دوسرے انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو غصے کے اسباب بہت سارے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کا ایک معنوی سبب بیان فرمایا کہ غصہ جو ہوتا ہے الغضب جمرتن، یہ آگ کا ایک انگارہ ہے اور اس کا اصل سبب شیطان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کی علامت بھی آپ نے بیان فرمائی کہ جب انسان حد سے زیادہ غصے میں آتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، لال لال ہو جاتی ہے، آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، گردن کی رگیں پھول جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے اس آگ کا اثر
غصے والے انسان کی آنکھوں میں اترتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل غصہ جو پیش آتا ہے وہ شیطان کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ شیطان انسان کو حد سے زیادہ غصے میں لاتا ہے۔ تو پہلی بات اچھی طرح یہ سمجھ لینی چاہیے کہ غصے کے اعتبار سے انسانوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، اور غصے کے بارے میں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھے کہ ہر غصہ برا نہیں ہے۔ غصہ ایک فطری چیز ہے جو ہر انسان کی طبیعت میں اللہ نے رکھا اور وہ ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن ہر غصہ اچھا بھی نہیں ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ غصہ کہاں آ رہا ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ غصہ کہاں آنا چاہیے۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں غصہ آئے تو وہ قابل تعریف ہے، پسندیدہ ہے، مطلوب ہے کہ ایسی جگہ پر انسان کو غصہ آنا ہی چاہیے۔ اور کچھ جگہیں، کچھ مقامات اور کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ اس میں غصے کا پیدا ہونا یہ بہت نقصان دہ ہے، بہت برا ہے، شریعت اس کی برائی کرتی ہے۔ اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں غصہ کر تو سکتے ہیں، لیکن غصے کو پی جانا اور اس کو دبا لینا، اس کو ظاہر نہ کرنا، یہ پسندیدہ ہے، قابل تعریف ہے۔ تو یہ چیزیں غصے کے بارے میں اپنے ذہن میں رکھے کہ ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ ہر غصہ اچھا بھی نہیں ہے، ہر غصہ برا بھی نہیں ہے۔ غصے کا موقع دیکھا جائے گا کہ غصہ کیوں آیا، کس پر آیا، کتنا آیا، یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں آیا، اس جگہ پر غصہ آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا، شریعت کیا کہتی ہے۔ تو بعض مقامات ایسے ہیں جہاں غصے کا آنا شریعت کی نظر میں بہت پسندیدہ ہے، بلکہ ضروری ہے، تو وہاں تو غصے کا آنا اچھا ہے، عبادت بن جائے گی۔ اور بعض جگہیں ایسی ہے جہاں غصہ نہیں آنا چاہیے لیکن وہاں غصہ آ رہا ہے، تو یہ تو بہت بری چیز ہے۔ اور بعض مقام ایسے ہیں جہاں غصہ کر سکتے ہیں ایک حد میں رہتے ہوئے، لیکن اگر نہ کرے اور غصے کو پی جائے تو یہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ اب وہ کون سی جگہ ہے جہاں غصہ آنا چاہیے، کون سی جگہ ہیں جہاں غصہ نہیں آنا چاہیے، اور کون سی جگہ جہاں غصے کو پی جانا چاہیے، وہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں بیان کروں گا۔ ان باتوں کو بیان کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں ہم انسانوں کی 4 قسمیں سمجھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ غصے کے اعتبار سے انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بہت جلدی غصہ آتا ہے اور بہت جلدی اتر بھی جاتا ہے۔ غصہ آتا بھی بہت جلدی ہے اور اتر بھی بہت جلدی جاتا ہے۔ ذرا سی کچھ بات ہوئی کہ فوراً غصے ہو گئے اور پھر بہت جلدی غصہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز اچھی ہے، ایک چیز بری ہے۔ جلدی غصے کا آنا یہ بری چیز ہے، اور جلدی غصے کا اتر جانا یہ اچھی عادت ہے۔ آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا، ایک برائی ہے ایک اچھائی ہے، دونوں کی تلافی ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر وہ آدمی ہے جس کو غصہ بہت جلدی آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے۔ بہت جلدی آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے۔ یہ انسان سب سے زیادہ برا، کہ ذرا سی بات خلاف طبیعت کچھ ہوئی کہ فوراً غصہ، ٹیمپریچر ہائی ہو گیا، اور پھر غصہ اتارے نہیں اترتا ہے، بہت دیر سے جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں، جلدی غصے کا آنا یہ بھی برا، اور دیر سے غصے کا ختم ہونا یہ بھی برا، تو یہ سب سے برا انسان ہے۔ تیسرے نمبر پر ایسا انسان ہے جس کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا بھی ہے۔ بہت سے انسان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا نہیں، لیکن آتا ہے تو پھر بہت خراب۔ تو یہ وہ انسان ہے جس کو جلدی غصہ نہیں آتا ہے، بہت دیر سے آتا ہے، اور پھر آتا ہے تو پھر جلدی جاتا بھی نہیں، بہت دیر سے جاتا ہے۔ تو غصے کا دیر سے آنا یہ اچھی بات ہے، اور دیر سے جانا یہ بری بات ہے۔ تو یہ بھی دونوں کی ایک دوسرے سے تلافی ہو گئی کہ ایک عادت اچھی ہے
کہ غصہ بہت دیر سے آتا ہے، لیکن ایک عادت بری ہے کہ بہت دیر سے جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم وہ ہے جو سب سے اچھی ہے کہ جس کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ یہ انسان سب سے اچھا، کہ دونوں چیزیں اچھی، غصہ آنے کے اعتبار سے بہت دیر سے آتا ہے اور جانے کے اعتبار سے بہت جلدی چلا جاتا ہے، تو یہ انسان سب سے اچھا ہے۔ 4 طرح کے لوگ ہو گئے۔ جس کو جلدی غصہ آئے اور بہت دیر سے جائے وہ سب سے برا، دیر سے آئے اور جلدی ختم ہو جائے وہ سب سے اچھا۔ اور 2 انسان ایسے ہیں جس میں دونوں چیزیں، ایک عادت اچھی ہے تو ایک بری ہے، جلدی آتا ہے جلدی چلا بھی جاتا ہے، یا دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ یہ دونوں انسان میں ایک عادت اچھی ہے، ایک بری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہمیں دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے۔ تو یہ انسانوں کی 4 قسمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب ہر انسان اپنی زندگی میں غور کر لے کہ ان 4 میں سے ہمارا نمبر کس میں لگتا ہے، اچھوں میں لگتا ہے، سب سے برے میں لگتا ہے، یا برابر برابر والے میں لگتا ہے۔ یہ چیز ہمیں سوچ لینی چاہیے۔ اچھا، اب غصہ انسان کو عام طور پر آتا ہے ایسی جگہ پر جہاں طبیعت کے خلاف ہو۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ بعض انسانوں کی طبیعت شریعت بن جاتی ہے، تو جہاں کہیں شریعت کی خلاف ورزی ہو، شریعت کا کوئی حکم توڑا جائے، وہاں غصہ اس کو آتا ہے، تو یہ قابل تعریف ہے، پسندیدہ ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے حلیم تھے، بہت بردبار تھے، آپ کو جلدی غصہ نہیں آتا تھا۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ کسی عورت کو مارا، نہ کسی خادم و غلام کو مارا، ہاں مگر اور نہ کسی کو اس طرح جھڑکتے تھے۔ لیکن جب شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی، شریعت کے احکام کو پامال کیا جاتا اور شریعت کے احکام کو توڑا جاتا، تو پھر آپ اس قدر غضبناک ہوتے، اس قدر غصے میں آتے کہ آپ کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن کہاں آتا تھا؟ غصے کی جگہ پر آتا تھا۔ تو خلاف شریعت، اللہ کی نافرمانی کو دیکھے اور انسان کی طبیعت میں اشتعال پیدا ہو، جوش پیدا ہو، غصہ ہے، مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، آنا چاہیے، ورنہ بے غیرتی ہے، بے ایمانی ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ زمین پر شرک ہو رہا ہے اور اس کے دل پر کچھ نہ ہو، تو یہ اللہ کا کیسا بندہ ہے؟ اگر کوئی ہمارے باپ کی، ہمارے والد کی شان میں گستاخی کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ آتا ہے۔ تو کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے، کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے اور مومن کو غصہ نہ آئے، وہ کیسا مومن؟ ایسے تو آنا چاہیے۔ گھر میں دیکھ رہا ہے کہ گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے اور اس کو کوئی غصہ نہیں آتا کہ میں تو بہت ٹھنڈے دماغ کا ہوں، غصہ نہیں کرتا ہوں، نہیں، یہ موقع ہے غصہ آنے کا۔ ہاں، پھر غصہ کتنا ظاہر کرنا چاہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ابھی انشاءاللہ آئے گا۔ تو طبیعت میں غصہ، گھر میں دیکھا فجر کی نماز میں بچے نہیں اٹھ رہے ہیں تو آدمی کو غصہ آنا چاہیے۔ دیکھا کہ بچیاں جوانیں بے پردہ گھوم رہی ہے، غصہ آنا چاہیے۔ بچے ایسے کام کر رہے جو خلاف شریعت ہے، غصہ آنا چاہیے۔ تو یہ غصے ایسی جگہ پر آنا چاہیے جو قابل تعریف ہو۔ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہو تو ایسی جگہ پر غصہ آنا چاہیے۔ اگر غصہ نہ ہو تو پھر میدان جنگ میں جا کر انسان جہاد کیسے کرے؟ اس کے لیے تو غصہ چاہیے۔ خوشی میں کوئی آدمی تھوڑا لڑتا ہے، غصے کی کیفیت میں لڑتا ہے، تو وہ بعض جگہ پر پسندیدہ ہے۔ اور اگر شریعت کے کسی موافق کام کے اوپر غصہ آ رہا ہے تو یہ بہت برا ہے، قابل مذمت ہے، برائی کے قابل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی انسان کو غصہ آ رہا ہے، کوئی عورت پردہ کر رہی ہے اس پر غصہ آ رہا ہے، کوئی شریعت کے موافق کام کر رہا ہے اس پر غصہ آ رہا ہے، تو یہ چیز بہت خطرناک ہے کہ شریعت کے موافق کام ہونے پر غصہ ہے، یہ بالکل بیجا غصہ ہے۔ یہ 2 چیزیں تو ہو گئی۔ اب اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف چیزیں دیکھ کر عام طور پر ہم لوگوں کو غصہ نہیں آتا جو آنا چاہیے،
اور الحمدللہ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہے کہ شریعت کے موافق کوئی کام ہو رہا ہو اس پر ہمیں غصہ آئے. تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی طبیعت اور نفس کے خلاف جب کوئی کام ہوتا ہے تو غصہ ہمیں آتا ہے. اپنی ایک طبیعت انسان کی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، میرے گھر میں سب چیزیں ایسی ہونی چاہیے، اس کے خلاف ہوگا تو مجھے غصہ آئے گا. میں جو چاہوں وہ ہونا چاہیے، میری چاہت کے خلاف کوئی آدمی کام کرے تو اس میں مجھے غصہ آتا ہے. عجیب معاملہ ہے. دوسروں کے بارے میں بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان بھی ویسا رہے جیسا میں چاہتا ہوں، اور جب وہ ہماری چاہت کے مطابق نہیں رہتا تو اس پر ہمیں غصہ آتا ہے. تو یہ چیز ہمیں بہت اہمیت کے ساتھ دیکھنی چاہیے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اور غصے کے قابل نہ ہو ایسی چیزوں پر غصہ آنا یہ انسان کے اندر عیب ہے. پھر غصے میں بھی ایک درجہ تو غیر اختیاری ہے اور ایک درجہ اختیاری ہے. ابھی میں نے 4 قسمیں بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سی کوئی چیز خلاف طبیعت ہو کہ طبیعت میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اب یہ تو غیر اختیاری ہے، اس پر انسان کا بس نہیں چلتا. بعض چیزیں خاندانی ہوتی ہے، بعض چیزیں کھانے کے اثرات میں سے ہوتی ہے، بعض چیزیں ماحول کے اثرات میں سے ہوتی ہے کہ ایسی چیز دیکھی اور فوراً طبیعت میں غصہ پیدا ہو گیا. تو اس پر تو انسان کی پکڑ نہیں ہوگی. طبیعت میں صرف غصہ آیا ہے. ابھی غصے کا آنا ایک الگ چیز ہے اور غصہ کرنا ایک الگ چیز ہے. جب طبیعت میں غصہ پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے چہرہ بگاڑتا ہے، پھر زبان نکالتا ہے، یعنی اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے اور کچھ برا بھلا کہہ دیتا ہے، کبھی گالی گلوچ کر دیتا ہے، کبھی سامنے والے کو کچھ سخت سست کہہ دیتا ہے اور آواز بلند ہو جاتی ہے اور لہجہ سخت ہو جاتا ہے. یہ غصے کے اثرات. اور کبھی اس سے آگے بڑھتا ہے تو ہاتھ بھی استعمال ہوتا ہے، مار پٹائی بھی کر ڈالتا ہے. اور غصے کی انتہا قتل. زیادہ سے زیادہ غصے میں آ کر آدمی کیا کرے گا؟ جس پر غصہ آیا اس کو قتل کر دے گا. تو یہ ہے غصے کو ظاہر کرنا. تو یہ غصہ طبیعت میں پیدا ہوا، وہاں تک تو ہمارے اختیار نہیں ہے. لیکن غصے کو ظاہر کرنا یعنی زبان سے کچھ بولنا یا ہاتھ استعمال کرنا یا کسی کو سخت سست کہہ دینا، گالی گلوچ کرنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے. تو اس پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اس پر کنٹرول کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں غصہ کن چیزوں پر آ رہا ہے. کیا حقیقت میں وہاں غصہ آنا بھی چاہیے یا نہیں، یہ غور کرنا ہے. اگر وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثال کے طور پر آدمی گھر میں آیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور کچھ چیزیں ادھر ادھر پڑی ہے اور بس اب اس کا ٹیمپریچر ہائی ہو گیا کہ گھر میں سب چیزیں بکھری ہوئی کیوں ہے. تو بھائی بچے چھوٹے ہیں اور وہ نادان ہے، وہ تو کھیلنے کے دن ہے تو سب چیزیں ادھر ادھر کریں گے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے. اس جگہ پر غصہ آ رہا ہے تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ کوئی غصے کی جگہ ہی نہیں ہے. گھر میں بچہ بیمار ہو گیا تو یہ غیر اختیاری چیز ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس پر غصہ آ رہا ہے تو یہ غلط ہے. اس چیز پر غصہ نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں کسی انسان کا اختیار نہیں ہے. بیماری اللہ کی طرف سے آئی تو اب اس میں بچے پر غصہ کرنے کا کیا معنی؟ چھوٹا سا بچہ ہے، رو رہا ہے رات کو، اب غصہ آ رہا ہے. اس کو کچھ تکلیف ہو رہی ہوگی، اس کو کچھ درد ہوگا، لیکن بچہ چھوٹا ہے، بتا تو سکتا نہیں تو وہ روئے گا. تو اس پر غصہ کرنے کی کیا وجہ؟ بیوی بیمار ہے، اس پر غصہ کر رہا ہے کہ دوائی کا اتنا خرچہ ہے. تو بیماری کوئی اختیاری چیز تو ہے نہیں، غیر اختیاری ہے. تو غیر اختیاری غلطیوں پر غصہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائے. اگر ایسی جگہوں پر غصہ آ رہا ہے تو پھر اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ کیوں آ رہا ہے. اسی طرح سامنے والے آدمی سے کوئی غلط کام ہوا، ہماری طبیعت کے خلاف ہوا اور اس میں وہ حقیقت میں معذور ہے تو اس پر غصہ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے. تو طبیعت میں غصہ خود سے پیدا ہو جائے تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے کہ غصہ کرنا، یہ پھر گناہ کے دائرے میں داخل ہوگا. اگر صحیح جگہ نہیں ہے،
آپ ایسی جگہ پر غصہ کر رہے ہیں جہاں نہیں آنا چاہیے اور زبان بھی استعمال کر رہے ہیں، مار پٹائی بھی کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی پکڑ ہوگی، یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، یہ گھر کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے، گھر کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ غصہ کہاں کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے۔ شریعت نے اس کے بارے میں اصول بتا دیے، فرمایا غصے کی حالت میں قاضی فیصلہ نہ کرے، قاضی ہے، جج ہے، اس کو غصہ آیا اس وقت فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ غصے کی حالت میں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، غصہ انسان کو بے عقل بنا دیتا ہے، کچھ پتہ نہیں وہ کیا بول رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، لیکن پھر کیا ہوئے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جس کا دل توڑنا تھا وہ تو ٹوٹ گیا، اب پچھتانے سے اس کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس موقع پر مجھے خاص جو باتیں بیان کرنی ہے وہ غصے کا علاج۔ بہت سارے لوگ اس معاملے میں پریشان ہیں، گھر گھر کی یہ داستان ہے کہ میرا غصہ بہت سے لوگوں کے میسج آتے ہیں، فون آتے ہیں، مولانا غصہ بہت آتا ہے، بس کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ تو اتنی بات سمجھ لیجئے کہ غصے پر کنٹرول کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، غیر اختیاری چیز نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہاں تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی، اس کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، پھر انشاءاللہ غصے پر قابو کرنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان یہ نیت کرے، یہ پکا ارادہ کرے کہ مجھے بے جا غصہ نہیں کرنا ہے، اور جو غصے کا موقع ہوگا وہاں بھی سلیقے سے غصہ ہوگا، غصے میں حد سے آگے نہیں بڑھ جاؤں گا، جتنا غصہ کرنا ہے اتنا ہی کریں گے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ جہاں غصے میں ایک بات کہنے گے تو ایک ہی بات کہیں گے، دو بات نہیں کہیں گے، غصے میں جہاں صرف بات سے کام چل جاتا ہے تو پھر ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ یہ کنٹرول کرنا ہے، شریعت نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز غصے پر قابو کرنے کے لیے انسان کا اپنا ارادہ، اپنا اختیار، اپنی ہمت کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول کروں گا۔ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے سے غصہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بتایا کہ غصہ طبیعت میں رکھا ہے اللہ نے، کسی کی طبیعت میں زیادہ ہے، کسی کی طبیعت میں کم ہے، کسی کو جلدی آتا ہے، کسی کو دیر سے آتا ہے، یہ تو فطری چیزیں ہیں اور اس پر شریعت نے کوئی پکڑ بھی نہیں رکھی، لیکن اس کے بعد اس کو ظاہر کرنا زبان سے، ہاتھ سے، اس میں انسان کا اختیار ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی طبیعت میں بہت جلدی غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس بات کا ارادہ کرے، اپنی ہمت کو استعمال کرے کہ مجھے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا مانگے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے بھی حدیث شریف میں نے بیان کی تھی کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ حاصل کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک آدمی بہت غصے میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا جملہ اور ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ انسان پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ کلمہ کون سا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہ جب انسان اعوذ پڑھ لیتا ہے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے شیطان مردود سے بچنے کے لیے، تو غصہ اسی کی طرف سے تھا، تو اس کی طرف سے تھا، تو اب شیطان سے اللہ کی پناہ مل گئی تو غصہ بھی ختم ہو جائے گا، کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سب سے پہلا علاج ہے غصے کا کہ جب بھی غصہ طبیعت میں پیدا ہونے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور ہمت کرے کہ مجھے غصہ ابھی ظاہر نہیں کرنا ہے، اور ہمت کر کے اپنے آپ کو روکے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمت اور اپنے اختیار کو استعمال کرنا۔ پھر اس کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اعوذ پڑھ لے۔ دوسری چیز غصے کے نقصان کو سمجھے۔ غصے کی ایک بہت اچھی تعریف میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ تعریف سمجھ لی تو انشاءاللہ 50% مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غصہ کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا، دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا۔ غلطی کوئی دوسرا کر رہا ہے اور ہم غصہ کریں گے تو غصے کی وجہ سے تکلیف تو خود ہم کو ہوگی،
ہم سب جانتے ہیں جب ہم کو غصہ آتا ہے تو پریشر ہمارا بڑھ جاتا ہے اور پسینہ ہم کو آتا ہے، اور ہمارا زندگی کا اتنا وقت، جتنی دیر غصے میں رہتے ہیں اتنا وقت بیکار ہو جاتا ہے، نہ دین کا کوئی کام کر سکتے ہیں نہ دنیا کا کوئی کام کر سکتے ہیں، تو نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے۔ تو غلطی کوئی دوسرا کرے اور سزا ہم اپنے آپ کو دے تو یہ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو غصے کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا، یہ سمجھ لیجئے۔ اس لیے کہ غصہ آدمی کو اپنے اوپر نہیں آتا ہے، دوسرے کے اوپر ہی آتا ہے۔ تو اب دوسرے نے غلطی کی تو سزا اس کو ملنی چاہیے، غصہ کر کے ہم اپنے آپ کو خود سزا دے رہے ہیں، تو اس کو بھی سامنے رکھے۔ پھر یہ بات بھی سمجھیے کہ غصے کے آخرت کے اعتبار سے تو نقصانات ہیں اپنی جگہ، دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس لیے کہ غصے میں آدمی کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور خون کا دوران بہت تیز ہو جاتا ہے رگوں میں، جس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ تو رگیں پھٹ جاتی ہے، اور بار بار جب یہ غصہ آتا ہے، بار بار جوش پیدا ہوتا ہے، تو انسان کی جو رگیں ہیں، جو نس ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک پانی کی پائپ ہے، جو پلاسٹک کی پائپ آتی ہے جس میں سے پانی پاس ہوتا ہے، تو اس کی ایک کیپیسٹی ہے، اگر اس میں بہت تیزی سے پانی دوڑایا جائے تو بہت سی مرتبہ وہ پائپ پھٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح بار بار انسان غصہ ہوتا رہے، بغیر ضرورت کا غصہ ہوتا رہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں غصہ آتا رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا رہے، تو بار بار یہ خون کا دوران اور پریشر بڑھے گا، جس کے نتیجے میں جسم میں خون بہت تیزی سے دوڑے گا اور دماغ پر بہت تیزی سے خون جائے گا، اور دماغ میں رگیں بہت باریک باریک رگیں ہیں۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بال ہیں اس سے بھی باریک اور پتلی رگیں ہیں، اب اس میں اتنا تیزی سے خون جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ رگیں ڈیمیج ہو جائے گی، نقصان ہوگا، جسم آپ کا خراب ہوگا۔ کسی کا کیا نقصان، خود آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اپنے نقصان سے بچنے کے لیے تو انسان اس پر قابو کرے، تو اس کے نقصانات کو اپنے سامنے رکھے کہ جسمانی نقصان ہے، پھر سماجک نقصان بھی ہے، سوشلی اعتبار سے بھی اس کے نقصان ہے۔ غصے والا آدمی کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ جو انسان بات بات میں غصہ کرتا ہے وہ سماج میں، اپنے گھر میں اپنی عزت خود کھو بیٹھتا ہے، لوگوں کے دلوں سے اپنا مقام وہ کھو بیٹھتا ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمارے گھر میں ہماری عزت ہو؟ جو باپ اپنے بچوں پر بات بات میں غصہ کرتا ہے وہ بچوں کے دل سے اتر جاتا ہے، جو شوہر اپنی بیوی پر بات بات میں غصہ کرتا ہے وہ بیوی کے دل سے اس کی محبت نکل جاتی ہے، جو بیوی اپنے شوہر پر بات بات میں غصہ کرے وہ اپنے شوہر کے دل سے اتر جاتی ہے، جو استاد اپنے طلباء پر بات بات میں غصہ کرے اور حد سے زیادہ کرے تو طلباء اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہی حال ہے ہر جگہ۔ تو غصہ انسان کے وقار کو، اس کی عزت کو کھو دیتا ہے، آدمی کا کوئی ویلیو نہیں رہتا ہے، سماج میں وہ بدنام ہوتا ہے، اور وہ انسان خود بھی پریشان ہوتا ہے۔ غصے کا اگر علاج نہ ہو تو انسان خود بھی پریشان، اور اس کے ساتھ جتنے متعلق لوگ ہیں وہ سب کے سب پریشان ہوتے ہیں، سب کے سب پریشان ہوتے ہیں۔ اور غصے پر اگر کنٹرول نہ ہو تو پھر انسان بہت سی مرتبہ ایسے جملے بول جاتا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایمان خطرے میں، بہت سی مرتبہ نکاح خطرے میں، اس طرح کے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ غصے میں انسان ایسے کام جنونی کر بیٹھتا ہے کہ اس کی زندگی پر تلافی نہیں ہو سکتی، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کبھی اس کی بھرپائی نہیں کر پاتا، سوائے پچھتانے کے اور افسوس کی کوئی چیز نہیں۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ غصے والا انسان کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے غصے پر قابو کرنا، اس پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے اوپر کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان غصے کے نقصانات کو سوچے۔ ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی کے پچھلے گزرے ہوئے دنوں کے کچھ حالات سوچے جس میں غصے میں آ کر اس نے کسی سے جھگڑا کیا، اس نے کوئی لڑائی کی، چاہے وہ اپنے ماں باپ سے ہو، چاہے ماں باپ نے اپنے بچوں پر ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو، بھائی بھائی میں ہو، کسی اور میں ہو۔ آج اس کو انسان یاد کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا تھا، لیکن اب اس کا کوئی حل نہیں، وہ تو زندگی میں بری یاد رہ گئی۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان نقصانات کو اپنے سامنے رکھے، اور اس سے پہلے کہ کوئی اتنا بڑا نقصان ہو جائے جس کی بھرپائی نہ ہو پائے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو بچا لے۔
پہلا علاج اپنی ہمت کو استعمال کرنا. نمبر 2 اعوذ پڑھنا، جب بھی غصے کا موقع آئے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے اعوذ پڑھ کے. نمبر 3 غصے کے نقصانات کو سوچے، جسمانی جو نقصانات ہیں وہ بھی، اور انسان کے سوشلی اور ساماجک گھریلو جو نقصانات ہیں اس کو بھی سوچے. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں انسان کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، بعد میں اس کو معافی مانگنی پڑتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر. اس نے دوبارہ کہا اللہ کے نبی اور کچھ نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر. تیسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی جواب دیا، غصہ مت کر، لا تغضب، غصہ مت کر. ایک اور صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کر، تیرے لیے جنت ہے. تو غصہ دبانے پر جو اجر و ثواب ہے اس کو انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ غصہ پی جانے پر موقع تو ہے غصے کا، طبیعت میں ہیجان اور جوش پیدا ہو رہا ہے، لیکن اپنے اوپر کنٹرول کر لیا، غصے کو دبا لیا، اندر ہی اندر رکھا، تو پھر اس پر انعام بھی بہت بڑا ملے گا. روایت میں نے ابھی پڑھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے غصے کو پی جائے، اپنے غصے کو دبا لے، حالانکہ اپنا غصہ نافذ کرنے کی اس کو قدرت تھی، جس پر غصہ آیا وہ کمزور ہے، اپنا ماتحت ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ غصہ بھی بہت عقل مند ہے، اپنے سے کمزور پر ہی آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا ہے. آتا تو ہے لیکن کبھی انسان ظاہر کرنے کی بھول نہیں کرتا ہے. ہاں، جو کمزور ہوتے ہیں اس پر انسان اپنا غصہ نکال لیتا ہے. پولیس والوں پر غصہ آتا ہے لیکن کوئی غصہ ظاہر نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہاں ڈنڈے پڑتے ہیں. خود کمزور ہے، سامنے بڑا پہلوان اور طاقتور آدمی، اس پر غصہ آیا تو انسان خود بخود غصے کو دبا لیتا ہے. اس کو کچھ بولتا نہیں، پیچھے جا کے بولے گا، سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں کرتا، اس لیے کہ پتا ہے کہ اگر زبان کھلی تو سر پھوٹے گا. اس کو کچھ کہنے جاؤں گا تو سامنے والا سر پھوڑ ڈالے گا، اتنا سخت آدمی ہے، تو وہاں غصہ نہیں آتا ہے. تو غصہ بھی بہت عقل مند ہے، سامنے والے کو دیکھتا ہے کہ کون ہے پھر آتا ہے. اور اگر بچے پر غصہ آیا ہے گھر میں تو پھر اس کا غصہ یعنی دیکھو کہ دنیا کا سب سے بہادر آدمی یہی دکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور ایسی پٹائی کرتا ہے. بیوی پر غصہ ہے اور بیوی کمزور ہے اور بیوی کا گھرانہ بھی کمزور ہے، تو پھر بیوی پر ایسا غصہ دکھاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہادر اور طاقتور انسان یہی ہے، اور باہر تو بکری بن جاتا ہے. اور اگر بیوی طاقتور ہے یا حکومت کا خوف ہے کہ بیوی پر غصہ کیا تو جیل میں بیٹھنا پڑے گا، یا بیوی کے بھائی طاقتور ہے تو وہاں پھر غصہ نہیں آتا ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اپنے سے چھوٹے پر، اپنے ماتحت پر غصہ آئے، جس پر ہم غصہ نکال بھی سکتے ہیں، پھر بھی اس کو دبا لیا اور پی گیا، تو اس کا بدلہ اللہ یہ دیں گے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں تمام انسانوں کے سامنے اس کو بلائیں گے نام لے کر، سب کے سامنے علی رؤوس الاشہار، سب کے سامنے اس کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر سب کے سامنے اس کا اعزاز و اکرام فرمائیں گے، اس کو عزت دیں گے، اور جنت کی حوریں سامنے کھڑی ہوگی، اس میں سے اختیار دیں گے کہ جو چاہیے وہ لے لے. کتنا بڑا فائدہ ہے. مرد حضرات کو تو چاہیے کہ بیوی پر غصہ آئے تو اسی فضیلت کو سامنے رکھ کر غصے کو پی جایا کرے کہ چلو اس کے بدلے جنت کی ایک حور ملے گی. اور خواتین سے یوں کہوں گا کہ اپنے شوہروں کو غصہ مت دلاؤ، ورنہ آپ جتنی مرتبہ غصہ پیئیں گے اتنی جنت میں ان کی حوریں بڑھتی چلی جائے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو پی جانے پر یہ فضیلت بیان فرمائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقی اور تقوی والے لوگوں کی صفات بیان فرمائی. ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور احسان کرتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے احسان کرنے والوں کے ساتھ ایسے محبت رکھتے ہیں. تو یہ غصہ والوں کی صفت ہے. وَالَّذِينَ إِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت اچھی صفت ہے، اس کو اپنے اندر اپنانا چاہیے کہ غصہ تو انسان کی طبیعت میں آتا ہے لیکن اس کو دبا لے.
کیسے دبا لیں؟ جیسے چائے کی کیتل ہوتی ہے، چائے کی تھرمس ہوتی ہے نا، اس میں گرم گرم چائے ڈالتے ہیں اندر، اور اس میں سے بھاپ اور دھواں نکلنا چاہتا ہے باہر، لیکن اس کے اوپر سے ڈھکن بند کر دیتے ہیں، اس کے دھوئیں کو باہر نکلنے نہیں دیتے. بس اس کیفیت کو کہتے ہیں کزما. عربی زبان میں اس تھرمس کو مکزما ہی کہتے ہیں، کہ اس میں گرم گرم چائے ڈالی اور اس کی بھاپ اور دھواں باہر نکلنا چاہتا تھا، آپ نے اوپر سے ڈھکن بند کر دیا اور اس کو نکلنے نہیں دیا. اسی طرح جب غصہ آتا ہے تو اندر ہی اندر ایک لاوا پکتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ زبان سے، آنکھوں سے، ہاتھ سے باہر نکلے، لیکن آپ نے اس کے اوپر ڈھکن بند کر دیا کہ اس کو باہر نکلنے نہیں دیا. تو یہ کیفیت اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جو گھونٹ پیے جائے ان میں اللہ تعالیٰ کو یہ گھونٹ بہت پسند ہے جو انسان اپنے غصے کا گھونٹ پی جائے، اپنے غصے کا گھونٹ پی جائے. تو اب یہ فضائل ہیں غصہ پی جانے کے، اس کو بھی اپنے سامنے رکھے. اب کچھ تدبیریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصے کے علاج میں بتائیے. ایک تو ابھی بتائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. دوسرا علاج اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لے. غصہ آئے تو وضو کر لے، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، اس لیے جب انسان وضو میں پانی استعمال کرے گا اپنے جسم پر تو یہ آگ بجھ جائے گی. اور اتنا زیادہ ہے کہ وضو سے بھی نہیں جاتا ہے تو پھر غسل کر لے، ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیں، انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دو علاج ہوئے. پہلا علاج اعوذ پڑھنا، دوسرا علاج وضو کرنا. تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی حالت بدل لے. اگر غصہ آ رہا ہے کھڑے ہونے کی حالت میں تو بیٹھ جائے، بیٹھنے کی حالت میں آئے تو زمین پر لیٹ جائے، یعنی زمین سے قریب جائے. زمین میں تواضع ہے، جتنا زمین کے قریب جائے گا اتنا غصہ کم ہوگا، اتنا غصہ کم ہو جائے گا. اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ آدمی کھڑا ہے اور غصہ آیا تو کھڑا ہوا آدمی دوڑ کے مار دے گا، بیٹھا ہے تو بیٹھنے والے کو تو اٹھنا پڑے گا. تو غصے کو پورا کرنے کے لیے بیٹھنے کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی حالت میں پوزیشن میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، بیٹھنے کی حالت میں کم، اور لیٹنے کی حالت میں اور کم ہو جاتی ہے. ایک اور علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ جب کسی پر غصہ آئے تو غصہ آتا ہے، ابھی میں نے بتایا اپنے سے چھوٹوں پر، کمزوروں پر ہی آتا ہے، تو انسان اس وقت یہ یاد کرے کہ میرے اوپر بھی کوئی ہے. ایک صحابی تھے ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ اپنے غلام پر انہیں غصہ آیا اور راستے پر اس کو مار رہے تھے. غلام، اپنا غلام تھا، کچھ غلطی کی ہوگی تو اس پر غصہ آیا، اس کی پٹائی کر رہے تھے راستے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، آپ ان کے پیچھے تھے. آپ نے کہا اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو. وہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ کون ہے، میں نے ذرا پلٹ کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے فرمایا کہ ابو مسعود جان لو کہ جتنی قدرت اور پاور تمہیں اپنے اس غلام پر حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ طاقت و پاور اللہ تعالی کو آپ پر حاصل ہے. یہ غلام آپ نے خریدا ہے، اس پر آپ آج غصہ کر رہے ہیں، وہ بیچارہ کچھ بول نہیں پاتا ہے اس لیے کہ آپ کو اس پر پاور اور کنٹرول حاصل ہے. تو اللہ کو بھی آپ پر اتنا ہی پاور اور کنٹرول حاصل ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ. تو جب آپ اپنے ماتحت کی چھوٹی سی غلطی پر اتنا غصہ کر رہے ہیں تو آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ پر غصہ کریں گے تو جب انسان اللہ کے غصے کو سوچتا ہے کہ جس طرح میرے ماتحت نے غلطی کی ہے اس پر مجھے غصہ آ رہا ہے، اور تو میں بھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت ساری نافرمانیاں کرتی ہوں، تو اللہ کو میرے اوپر کتنا غصہ آ رہا ہے. تو اگر میں اس ماتحت کو معاف کر دوں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرما دیں گے. اس چیز کو سوچے، اللہ کے غصے کو سوچے کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن میرے اوپر ایسا ہی غصہ کیا تو میرا کیا بنے گا. جب اللہ کے غصے کو سوچیں گے تو اپنے ماتحت پر جو غصہ آیا ہے وہ کم ہو جائے گا. معافی کی عادت ڈالے. ہم اگر معاف کریں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف فرما دے. روایت میں ہے، ایک واقعہ ہے، روایت نہیں ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا
کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ فرمایا کس بنیاد پر؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل تو نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ کو میرا ایک عمل پسند آ گیا۔ کہا وہ کیا؟ ایک مرتبہ گھر میں کھانے کے لیے بیٹھا تو کھانے میں نمک بہت تیز تھا، بہت زیادہ نمک پڑ گیا تھا کھانے میں، بہت کھارا ہو گیا کھانا۔ مجھے بہت غصہ آیا اپنی بیوی پر کہ اتنا زیادہ نمک ڈال دیا۔ یہ حال ہر گھر میں ہوتا ہے۔ بہت سے تو ایسے پہلوان ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ذرا غصہ آئے تو کھانے کے برتن پھینک دیتے ہیں، کھانا گرا دیتے، اللہ کی نعمت کی ناقدری۔ ذرا سا کچھ بیوی سے کھانے میں آگے پیچھے ہو گیا تو ہاتھ اٹھاتے اس پر، برتن پھینک دیتے ہیں، کھانا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور پورا دن خراب۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ مجھے بھی بہت غصہ آیا اپنی بیوی پر، لیکن میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی سمجھ کر میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ کتنا چھوٹا عمل ہے اور اتنا بڑا فائدہ ہے۔ لہذا اس وقت اس چیز کو سوچے کہ میں اگر اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرما دیں گے۔ یہ تو علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پہلا علاج وضو پڑھے، دوسرا علاج وضو کر لے، تیسرا علاج اپنی حالت بدل لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور چوتھا علاج یہ بتائے کہ اللہ کے غصے کو یاد کرے کہ اللہ کو میرے اوپر اس سے زیادہ قدرت ہے، اور پانچویں چیز، اگر میں اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرما دیں گے۔ پھر کچھ نفسیات ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان بہت کوشش کرتا ہے لیکن نہیں کر پاتا ہے۔ یہ ساری فضیلت والی چیزیں، لیکن غصے کے موقع پر کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ اس وقت سوچنے کا موقع ہی کہاں ہوتا ہے کہ آدمی وضو کرنے جائے۔ تو حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہت عجیب بات بیان فرمائی، بہت اچھا علاج بیان فرمایا۔ فرمایا کہ جس پر غصہ آیا ہے، جس وقت جس آدمی پر غصہ آیا ہے، اس جگہ سے ہٹ جاؤ، یا تو خود ہٹ جاؤ یا جس پر غصہ آیا ہے اس کو ہٹا دو۔ جس پر غصہ آیا وہ اپنے سے چھوٹا ہے تو اس کو کہو کہ بھائی تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مثال کے طور پر بچے پر غصہ آیا تو بچے کو کہو کہ دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ وہ سامنے ہوگا تو غصہ آئے گا نا، جب سامنے ہے ہی نہیں تو کس پر غصہ آئے گا؟ نکالیں گے تب بھی دیوار میں ایک آدھ مکہ مار کر نکال لیں گے، تو وہ اچھا ہے اس کو مارنے کے مقابلے میں۔ اور جس پر غصہ آیا ہے، اگر اس کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتے تو خود وہاں سے دور ہو جائے، خود وہاں سے دور ہو جائے۔ بیوی پر غصہ آ گیا تو گھر بڑا ہے تو دوسرے کمرے میں چلے جائے، تھوڑی دیر تک میں غصہ ختم ہو جائے گا۔ غصے کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ عام طور پر بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ غصہ کا جو ایک دم ہائی لیول ہے وہ چند منٹ کا ہوتا ہے۔ اتنی دیر اگر انسان قابو کر لے، ایک ریسرچ میں نے پڑھا تھا کہ تقریباً 7 منٹ ہے، کہ اتنی دیر اگر انسان اپنے اوپر قابو کر لے تو پھر غصے پر قابو کرنا آسان ہے۔ تو اتنی دیر کے لیے خود دوسرے کمرے میں چلا جائے، گھر چھوٹا ہے تو باہر خود چلا جائے، بیوی کو گھر سے باہر نہ بھیجے ورنہ پورا محلہ تماشا دیکھے گا۔ آپ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں، مسجد میں جا سکتے ہیں، کسی دوست کے پاس جا سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو آپ اس جگہ سے ہٹ جائیے تھوڑی دیر کے لیے، 10 منٹ 15 منٹ 20 آدھے گھنٹے کے لیے، تو اتنی دیر میں غصہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، پھر نارمل ہو کے آئیے۔ آپ گھر سے باہر گئے تھے، کچھ ہدیہ لے کر آئیے، یا وہاں سے میسج کر دیجئے کہ میں باہر آیا ہوں، ذرا کچھ پارسل لینے کے لیے تیرے لیے، بیوی بھی خوش ہو جائے گی۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک طریقہ بیان فرمایا کہ غصے کے موقع پر غصے کی جگہ سے آدمی ہٹ جائے، اس لیے کہ جس پر غصہ آیا ہے وہ آدمی سامنے ہوتا ہے تو اور زیادہ غصہ آتا ہے، پھر بات بڑھتی ہے۔ غصے کے موقع پر ایک کام یہ کرے کہ زبان کو بند رکھے۔ عام طور پر غصے میں زبان ہی کھلتی ہے، اب یہ ادھر سے ایک کہتا ہے تو سامنے سے 2 بولتے ہیں، پھر ادھر سے 4، اب یہ جو بات شروع ہوتی ہے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بات اپنے دل میں طے کر لے کہ غصے کے موقع پر مجھے کچھ بات نہیں کرنی ہے، بعد میں پھر ڈسکس کریں گے سکون سے، باقی اس وقت غصہ ہے، عقل ٹھکانے نہیں ہے، کیا بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو فیصلہ کرنے سے منع کر دیا، تو پھر ہمیں بھی
اس لیے کہ غصے کے موقع پر عقل فیصلہ کرنے کی حالت میں ہوتی نہیں ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ہی انسان کو ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس موقع پر کوئی بات نہ کی جائے اور غصے کے موقع پر کوئی بحث نہ کی جائے، بعد میں دیکھیں گے۔ بہت سی مرتبہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ غصے پر قابو تو پا لیا اور کچھ بولے نہیں، لیکن اندر ہی اندر بہت ابال اٹھ رہا ہے، رہ کے غصہ آ رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے، تو اس اور ذہن وہیں کا وہیں جاتا ہے، کتنا بھی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر وہی یاد آتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا کریں؟ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا بھی علاج بتایا کہ غصے کی حالت میں پھر فرصت میں نہ بیٹھے رہے، بلکہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے، کسی اور کام میں مشغول ہو جائے، اس لیے کہ انسان کا ذہن ایک وقت میں دو کام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، غصہ آ گیا تو کسی کتاب کے پڑھنے میں مشغول ہو جائیے۔ اب آپ کتاب کے پڑھنے میں مشغول ہوں گے اور کتاب بھی غصے والی نہ ہو، ذرا کوئی اچھی کتاب ہو جس سے طبیعت میں فرحت پیدا ہو، خوشی پیدا ہو، ایسی کوئی کتاب لے کر بیٹھ جائے اور اس کو پڑھنا شروع کرے، تو جب کتاب پڑھے گا آدمی تو دماغ میں وہ باتیں شروع ہو جائے گی، تو وہاں سے دماغ خود بخود ہٹ جائے گا۔ اور کتاب کا اگر شوق نہیں ہے یا کتاب پڑھنے والے لوگ نہیں ہے تو آج کل تو بہت آسان ہے بھائی، کوئی ہنسی مذاق والا کوئی ویڈیو دیکھ لو، کچھ سن لو، کوئی جوک دیکھ لو، تو ادھر دماغ چلا جائے گا، یا اپنے کوئی اچھے دوست سے بات کر لو تو ادھر دماغ چلا جائے گا، تو دماغ وہاں سے ہٹ جائے گا، پھر دھیرے سے قابو کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ غصے کے بارے میں چند چیزیں ہیں جس کو اگر آدمی اپنا لے تو گھر کی زندگی بہت چین سکون والی ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں غصہ قابو میں نہیں ہے میاں بیوی کے، اس گھر میں وہ جنت جہنم بن جاتی ہے، وہ گھر بے چینی والا ہو جاتا ہے۔ چاہے کتنا ہی اچھا گھر ہو، کتنا ہی بڑا گھر ہو، آدمی بہت مالدار ہو، گھر میں ہر چیز موجود ہے، لیکن دماغ کا ایسا گرم ہے کہ بس ذرا کچھ ہوا نہیں کہ بس گھر میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، تو ایسا آدمی کے ساتھ رہنا وہ جہنم میں رہنے کے برابر ہے۔ اس لیے ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ تو غصے میں آدمی 2-4 دن تک غصے میں رہتا ہے۔ اور پھر غصے کی اصل وجہ بتا دوں کہ غصے کی اصل وجہ ہے تکبر، غصے کی اصل وجہ ہے عجب اور خود پسندی، کہ اپنا آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں جیسا چاہوں ویسا ہونا چاہیے، خدائی کا دعوے دار بن جاتا ہے۔ یہ شان تو اللہ کی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم بندے ہیں، ہاں ہماری ہر چاہت پوری نہیں ہونے والی ہے، لہذا کوئی آدمی یوں سمجھے کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہی سب ہو، ایسا دنیا میں ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا مقام ہے، اپنا آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہو، طبیعت کے خلاف تو چیزیں پیش آئے گی تو اس کو برداشت کرنا ہے، اس میں اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے کہ بھائی ہوتا ہے، اس کا بھی مزاج ہے، دو الگ الگ مزاج کے انسان ہے، دونوں کی چاہتیں الگ ہے، دونوں کی چوائس الگ ہے، تو ہو سکتا ہے اختلاف، تو اختلاف برا نہیں ہے، لیکن اختلاف کو برداشت نہ کرنا اور اس پر اس قدر غصہ کرنا، آدمی کہیں کا نہیں رہتا ہے، دنیا بھی تباہ و برباد کرتا ہے، آخرت بھی تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے اور گھر گویا ایک اکھاڑا بن جاتا ہے۔ ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، اور غصے کی وجہ سے انسان کو اتنے نقصانات ہوتے ہیں، الامان والحفیظ، اللہ بچاوے۔ اس لیے اگر غصہ طبیعت میں بہت زیادہ آتا ہے تو میں نے پہلے بتایا کہ صرف طبیعت کے اندر ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتے، دبا لیتے ہیں، تب تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غصہ اندر ہی اندر اٹھتا رہتا ہے اور انسان خود پریشان ہوتا ہے، سامنے والا تو پریشان نہیں ہوتا ہے لیکن خود انسان پریشان ہوتا ہے، تو اس کا علاج بھی کروانا چاہیے۔ یعنی یہ سب علاج تو ہے ہی روحانی علاج، لیکن اس کا ڈاکٹری علاج بھی ہوتا ہے، جسمانی علاج بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیے، خاص کر کے ہومیوپیتھک میں اس کے علاج بھی موجود ہے کہ انسان کی طبیعت میں تھوڑا کنٹرول ہوتا ہے غصے پر۔ تو اگر بہت زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہے اور بہت شارٹ ٹیمپر ہے تو ایسی صورت میں کوئی علاج بھی کروانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس، دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ کوئی ایسی دوائی دے گا جس سے ذرا غصہ قابو میں رہے گا۔ اگر بہت زیادہ پریشان ہے تو آدمی کو یہ بھی کرنا چاہیے
کوئی برا شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے، اور یہ سارے علاج اپنائے گا تو انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں اور غصے پر قابو کرنے کو سیکھیں۔ یہ بزرگوں کے پاس سیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیسے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، وہ کیسے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، اور جب غصہ حقیقت میں آنے کی جگہ ہے تو اس وقت کتنا کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت غصہ ہے اس وقت تو فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ کتنا کرنا ہے، اس لیے اس وقت تو خاموشی رہے۔ بعد میں جب غصہ ختم ہو جائے تو پھر سوچے کہ اب اس پر کس طرح غصہ کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر بچے گھر میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس پر ان کی اصلاح ضروری ہے، بچوں نے نماز نہیں پڑھی یا بچوں نے مثال کے طور پر اللہ بچائے چوری کر لی، تو اس پر غصہ آنا چاہیے اور بچوں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ تو اس وقت جس وقت غصہ ہے اس وقت اٹھ کے ماننا شروع نہ کر دے، بلکہ اس وقت دبا لے اپنے آپ کو، بعد میں سوچے کہ اب اس کی اصلاح کس طرح ہوگی، کیا غصہ کرنا ضروری ہے یا نہیں، ضروری ہے تو کتنا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کا ایک میزان ہے، اس کا ایک معیار ہے، بزرگوں کے پاس رہنے سے معلوم ہوتا ہے، ان کی صحبت میں رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا غصہ کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں۔ وہ اوپر غصہ کرتے ہیں، اندر غصہ نہیں ہوتا ہے، بتکلف ظاہر کرتے بناوٹی غصہ، اور اندر دل پرسکون ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے۔ تو یہ اس رمضان میں مبارک راتوں میں ہم نیت کریں کہ اللہ آج تک جو ہوا ہوا، غصہ کر کر کے ہم لوگوں کی نظروں سے گر گئے، غصہ کر کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر بیٹھے، غصہ کر کر کے ہم اپنے بچوں کے دل سے اتر گئے، بیوی کے دل سے اتر گئے، بیوی شوہر کے دل سے اتر گئی۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے، آج اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے، اور جن کا دل دکھایا ان سے معافی مانگنی ہے کہ آج تک غصہ کر کر کے میں نے آپ کا دل بہت دکھایا، اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے، اور آئندہ پکا ارادہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے غصے کو قابو کر دیجئے، جہاں آنا چاہیے وہاں آئے، جتنا آنا چاہیے اتنا آئے، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں ہمیں غصہ نہ آئے، اور آ جائے تو ہم اس کو ظاہر نہیں کریں گے، دبائیں گے، غصے کو پی جائیں گے اور معاف کرنے کی عادت ڈالیں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے۔ میاں بیوی لڑتے ہیں غصے میں، پھر 2 دن کے بعد دونوں ساتھ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ کیا طوفان ہے کہ ماں پہلے غصہ کرو پھر معافی مانگو۔ اس سے اچھا ہے کہ اس وقت اگر معاف کر دیا ہوتا تو بعد میں یہ شرمندگی معافی مانگنے کی نہ اٹھانی پڑتی، اور یہ بری یادیں زندگی میں نہ رہ جاتی۔ انسان سوچے کہ بڑھاپے میں کیا ہم یہی یاد کریں گے کہ جوانی لڑ لڑ کے نکالی تھی، اور اگر جوانی اچھی گزاری ہے میاں بیوی نے تو بڑھاپے میں خوشیوں کی سوچ کر کے الحمدللہ ہماری جوانی اچھی گزری ہے، لڑائی جھگڑوں میں نہیں گزری ہے، خوشیوں میں اور محبتوں میں گزری ہے۔ اللہ نے یہ چھوٹی سی زندگی دی ہے، عافیت کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ گزارے۔ خوشیوں کے لیے وقت کہاں ہے کہ نفرت کے لیے وقت لے آتے ہیں۔ اس لیے اپنے غصے پر اگر قابو آ گیا تو گھروں کی زندگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ ہم میں سارا آدمی اپنے اوپر اس چیز کو لے، دوسرے کو نہ دیکھے کہ وہ ایسا ہے وہ ایسی ہے، اپنے لیے ان باتوں کو سمجھے، میں اپنے اوپر سمجھوں کہ مجھے اپنے غصے پر قابو پانا ہے، سننے والے آپ اپنے اوپر سمجھے کہ ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا ہے، اور یہ جو تدبیریں بتائی گئی، جو علاج بتائے گئے ان کو اختیار کرے، بہت پیارے علاج ہے۔ انشاءاللہ غصہ قابو میں آ جائے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے اس مبارک رات میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصے کی برائی سے حفاظت فرمائے، غصے کی تیزی سے اور اس کے نقصانات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس پر کنٹرول عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے جا غصہ کرنے سے، حد سے زیادہ غصہ کرنے سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، اللہ میں حلم عطا فرمائے، بردباری عطا فرمائے، غصے کو پینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔